وزیر اعظم کا دورہ ترکیہ مکمل، وفد کے ہمراہ تہران پہنچ گئے۔ مہرآباد ایئرپورٹ پر ایرانی وزیر داخلہ نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم کو ایرانی فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی ہمراہ۔ وزیر اعظم صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کریں گے۔ بھارت کی جانب سے مسلط کردہ جنگ میں پاکستان کی حمایت پر وزیر اعظم ایرانی صدر اور عوام کا شکریہ ادا کریں گے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کا وزیر اعظم پاکستان اور ان کے وفد کا شکریہ۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا کہ خدا ہمارے اتحاد، یکجہتی اور بھائی چارے کو دائمی بنائے۔ پاکستان کے ساتھ گہرے تاریخی، انسانی اور سیاسی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ تنخواہ دار طبقے پر بوجھ کم کر رہے ہیں، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے خوشخبری سنا دی۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستان میکرو اکنامک استحکام کی طرف گامزن ہے۔ ٹیکس نظام اور توانائی سمیت دیگر شعبوں میں اصلاحات لائی جا رہی ہیں۔ ایف بی آر میں ڈیجیٹلائزیشن کا عمل جاری ہے۔ انسانی مداخلت کم کرنے سے ادارے میں شفافیت آئے گی۔ حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان بجٹ سے متعلق مختلف امور پر ڈیڈ لاک برقرار۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام سمیت دیگر بجٹ اہداف پر آئی ایم ایف کا اعتراض۔ وزیر اعظم نے 500 ترقیاتی منصوبوں پر وزارت منصوبہ بندی سے تفصیلات طلب کر لی۔ وزارت خزانہ اور وزارت منصوبہ بندی کے درمیان اہداف کا تعین بھی نہ ہو سکا۔ بجٹ کے لیے سالانہ منصوبہ بندی رابطہ کمیٹی کا آج بلایا گیا اجلاس ملتوی۔ سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نظر ثانی کیس کے دوران جسٹس جمال بندوخیل کے ریمارکس۔ متاثرہ خواتین ارکان کے وکیل مخدوم علی خان نے بتایا کہ سنی اتحاد کونسل نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے پوچھا، سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں پر کیسے دعویٰ کیا جو جماعت پارلیمنٹ میں نہ ہو؟ اس میں کیسے آزاد لوگ شامل ہو سکتے ہیں؟ آزاد ارکان اس جماعت کو جوائن کرتے ہیں جو پارلیمنٹ میں موجود ہو۔ ججز کے تبادلوں میں 4 مراحل پر عدلیہ کی منظوری لازمی ہے۔ اگر کسی ایک مرحلے پر بھی انکار ہو جائے تو تبادلہ ممکن نہیں۔ ججز کے تبادلوں سے متعلق کیس میں سپریم کورٹ کے ججز کے ریمارکس۔ جسٹس شکیل احمد نے کہا کہ اگر ملک میں ججز کی ایک مشترکہ سینیارٹی لسٹ ہو تو تنازعات ختم ہو سکتے ہیں۔ کراچی بار کے وکیل فیصل صدیقی نے دلائل دیے کہ ججز کی سینیارٹی لسٹ دہائیوں میں بنتی ہے۔ سینیارٹی لسٹ ایگزیکٹو کے ذریعے تبدیل کرنا غاصبانہ ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور علیمہ خان کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت مل گئی۔ بیرسٹر گوہر عید سے پہلے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے پر امید۔ کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ 2 سال سے ہمارے لوگ برداشت کرتے کرتے تھک گئے۔ ججز بھی فیصلہ لکھتے لکھتے تھک گئے ہیں۔ کوشش کر رہے ہیں بانی کے کیسز لگیں اور میرٹ پر فیصلے ہوں۔ ورکرز اپنے جذبات قابو میں رکھیں۔ امید ہے کیس فکس ہو جائے گا۔ کلدم جے سندھ متحدہ محاذ شفیع برفت گروپ نے مورو میں احتجاج کے دوران پولیس پر فائرنگ کی۔ مورو احتجاج میں مرنے والے 2 افراد کو مظاہرین کی گولیاں لگیں۔ شرپسندوں کی ہنگامہ آرائی میں 8 افراد زخمی ہوئے۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس۔ کہا شرپسندوں نے ٹینکروں اور وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کے گھر کو آگ لگائی۔ شرپسندوں کے پاس کیمیکل موجود تھا جس سے آگ پورے گھر میں پھیل گئی۔ ملک کے اکثر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، میدانی علاقوں میں شدید گرمی کی لہر برقرار۔ کراچی میں 38 ڈگری کی گرمی 42 ڈگری کی محسوس ہوئی۔ شام اور رات میں گلگت بلتستان، کشمیر، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، خطہ پوٹوہار،
شمالی اور جنوبی مشرقی بلوچستان میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کی توقع، مختلف علاقوں میں آندھی اور جھکڑ کے ساتھ بارش کی بھی پیش گوئی۔ ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کا آغاز، وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی تمام والدین سے تعاون کی اپیل۔ تقریب سے خطاب میں کہا، پولیو سے بچاؤ کا واحد طریقہ قطرے پلوانا ہے۔ خاتون اول اور رکن قومی اسمبلی آصفہ بھٹو زرداری بولی، مہم کا مقصد 4,54,00,000 بچوں کو موذی مرض سے محفوظ بنانا ہے۔ کوئی بچہ اس حفاظتی عمل سے محروم نہ رہ جائے۔ پولیو سے پاک مستقبل کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا۔ اجلاس کی صدارت مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے۔ زونل اور ڈسٹرکٹ کمیٹیوں کے اجلاس اپنے اپنے مقامات پر بیک وقت منعقد ہوں گے۔ T20 سیریز کے لیے بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم اسکواڈ کا دوسرا دستہ بھی پاکستان پہنچ گیا۔ 4 رکنی گروپ کی لاہور آمد۔ دونوں ٹیموں کی پریکٹس کل شیڈیول۔ 3 T20 میچز کی سیریز کا آغاز 28 مئی سے ہوگا۔